بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران وزیر اعظم کا جوابی خط، افغانستان سے کشیدگی میں کمی۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند کو جوابی خط لکھا ہے۔ خط میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے افغانستان سے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، ہم پڑوسی اور بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان تعلقات کی جڑیں باہمی مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑی ہیں۔ دو طرفہ سیاسی، سلامتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہوں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ علاقائی تجارت اور روابط میں اضافہ پاک افغان عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں مل کر دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم کو جوابی خط لکھا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ افغان وزیر اعظم نے انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا خط لکھا تھا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم نے ملا محمد حسن اخوند کے تہنیتی خط پر شکریہ ادا کیا ہے۔ پاک افغان مشترکہ کمیشن کی تجویز، عمران نے ملک کنگال کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مشترکہ کمیشن تشکیل دے کر مسائل کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ صوبائی مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک کو کنگال کر کے بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت معاشی اور اقتصادی بدحالی کی طرف دھکیل دیا۔ آج قومی بجٹ، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور تیل کی قیمتوں کا اعلان حکومت یا وزارت خزانہ نہیں بلکہ عمران خان کی طرف سے کیے گئے معاہدات کی روح سے IMF کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال، سانحہ باجوڑ مولانا حمداللہ اور جمعیت کی دیگر رہنماؤں پر حملے سوالیہ نشان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان باہمی مشاورت سے مشترکہ کمیشن تشکیل دیں۔ جمعیت علماء اسلام ریاست کے تعاون سے اس میں بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملک میں اسلامی تہذیب اور تشخص مٹانے کے لیے عمران کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 4 سال تک پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے سیکولرازم کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور آئین سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شک ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ PPP مخالف اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ آئندہ چند روز میں سندھ میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی مدد سے باقاعدہ انتخابی اتحاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد انتخابات کے لیے مہم شروع کی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چند روز قبل سابق وزیر اعظم میاں محمد سومرو سے ملاقات کی، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد محمود سومرو نے متحدہ قومی موومنٹ اور گرین ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے کئی وڈیروں اور جاگیرداروں سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا رابطہ ہوا ہے اور جلد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سندھ کے دورے پر جائیں گے، جس میں وہ پیپلز پارٹی مخالف انتخابی اتحاد کو حتمی شکل دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس اتحاد کا مقصد پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرنا ہے، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف تمام سیاسی جماعتوں کو اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ یہ اتحاد صرف ایک دوسرے کی حمایت کے لیے ہوگا، ایسے میں کوئی مشترکہ پلیٹ فارم لانچ نہیں کیا جائے گا، جبکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ضلع اور حلقہ وار مضبوط امیدوار کی حمایت کی جائے گی اور PP مخالف ووٹ تقسیم ہونے سے بچایا جائے گا۔ واضح رہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل 3 بار حکومت کر چکی ہے اور ہر بار پیپلز پارٹی کی حکومت ماضی کی نسبت مضبوط آئی ہے۔ فقہ اسلامی میں کوئی جمود یا تعطل نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا روزہ فقہی اجتماع بمقام ادارہ فیض القرآن ضلع اتر دیناج پور مغربی بنگال میں منعقد ہوا، جس کی الگ الگ نشستوں کی صدارت بالترتیب مولانا رحمت اللہ میر رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مفتی راشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند نے کی۔ اجتماع میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ،
مظاہر علوم سہارنپور سمیت ملک بھر سے تقریباً 200 مفتیان کرام نے شرکت کی ہے، جنہوں نے 2 موضوعات اور ان کے ذیلی عنوانات پر تفصیل سے مناقشہ کیا اور فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں اپنے مقالات اور مناقشے پیش کیے۔ آخر میں مقرر کردہ ایک کمیٹی نے غور و خوض کے بعد بالاتفاق تجاویز منظور کی۔ پہلے دن اپنے خطبہ افتتاحیہ میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے شریعت و سنت کے متبعین پر اعتراض کرنے والوں کو واضح طور پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ فقہ اسلامی میں کوئی جمود اور تعطل نہیں، بلکہ ہر دور میں رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے، اور نہ اس کی بنیاد کسی شخصی رائے پر ہے بلکہ قرآن و سنت اور اجتماعی اور شورائی فیصلوں پر ہے۔ مولانا محمود مدنی نے ایک دوسرے موقع پر اپنے خطاب میں مفتیان کرام کو متوجہ کیا کہ بر صغیر کی تقسیم ملک سے زیادہ مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانان ہند نے اسلام کی سربلندی اور اس وطن کی عظمت کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، لیکن دنیا تک ہم اپنے پیغام کو پہنچانے سے قاصر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور ہندوستان کے علماء کو عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اجلاس میں جن 2 موضوعات پر تفصیلی مناقشہ ہوا، ان میں مال حرام سے متعلق چند غور طلب امور، بالخصوص موجودہ دور میں کاروبار کی جدید رائج صورتوں اور ناجائز ملازمتوں اور پیشوں کی شریعت کی روشنی میں درجہ بندی، اور دوسرا موضوع اجتماعی قربانی سے متعلق بعض تحقیق طلب مسائل تھا۔ عالی قدر امیر المؤمنین حفظہ اللہ کا دورہ روزگان۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے امیر مولوی ہبت اللہ اخندزادہ نے اپنے دورہ روزگان کے دوران روزگان کے مقامی عہدیداروں، علماء کرام اور قبائلی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ گورنر آفس کے ترجمان حافظ احسان اللہ حماس نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی ہبت اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ جمعرات کی رات اس صوبے کے دورے پر آئے اور 24 گھنٹے قیام کے دوران صوبائی گورنر، انتظامی حکام، علماء کرام اور قبائلی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے صوبائی حکام کو متعدد سفارشات کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حماس نے مزید کہا کہ امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے تمام عہدیداروں سے کہا کہ وہ تمام معاملات میں عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لوگوں کو سہولیات فراہم کریں۔ ان کے بقول امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے یقین دلایا کہ وہ اس صوبے کے تمام شعبوں پر پوری توجہ دیں گے اور اس صوبے کو جن منصوبوں کی ضرورت ہے ان کو جلد عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ شیخ شہاب الدین دلاور کی روسی اور افغان کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر مائنز اینڈ پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور نے آج MRT روسی کمپنی کے سربراہ اور میگا ابرگ کمپنی کے چیف انجینئر روح اللہ سعادات سے ملاقات کی ہے۔ وزارت معدنیات اور پیٹرولیم کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں افغانستان کی قدرتی وسائل اور ملک میں مجموعی امن میں سرمایہ کاری کے دستیاب مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح ان کمپنیوں کے سربراہان نے افغانستان کی کانوں، بالخصوص زمرد کی کانوں کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مائنز اینڈ پیٹرولیم کے وزیر نے بھی ان کمپنیوں کے سربراہان کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی سہولیات فراہم کرنے میں ضروری تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے قبل بھی متعدد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے افغانستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ یونیورسٹیوں میں ایسی اسلامی شخصیات کی تربیت ہونی چاہیے جن کی سوچ اسلامی عقائد اور ثقافت پر مبنی ہو۔ تفصیلات کے مطابق بامیان کے دورے کے دوران وزیر ہائر ایجوکیشن مولوی ندا محمد ندیم نے مذکورہ صوبے کے گورنر مولوی عبداللہ سحری، یونیورسٹی کے چانسلر، اساتذہ اور انتظامی عملے سے ملاقات کے دوران کہا کہ امارت اسلامی افغانستان کی قیادت کوشاں ہے کہ ہائر ایجوکیشن سسٹم کو ترقی یافتہ اور جدید بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائر ایجوکیشن سسٹم ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے اور اس کے خلاف دشمن کا پراپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ مولوی ندیم نے یونیورسٹیوں کے مقصد کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یونیورسٹیوں میں ایسی اسلامی شخصیات کی تربیت ہونی چاہیے جن کے نظریات اور سوچ اسلامی عقائد اور ثقافت پر مبنی ہوں۔ اس موقع پر بامیان یونیورسٹی کے صدر حضرت محمد برہانی نے وزیر ہائر ایجوکیشن کے سربراہ کو اپنی کامیابیوں، مسائل اور تجاویز سے آگاہ کیا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بین الوزارتی سرمایہ کاری کمیٹی قائم۔
تفصیلات کے مطابق افغانستان کے امیر ملا ہبت اللہ اخندزادہ کے خصوصی فرمان اور نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کی ہدایات اور اقتصادی کمیشن کی ایک قرارداد کی بنیاد پر ایک بین الوزارتی سرمایہ کاری کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس کا پہلا اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کے اسپیشل سیکرٹری مولوی عبداللہ نے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ کی آمد سے افغانستان نے معیشت کے میدان میں بہتری کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ مولوی عبداللہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بے شمار مواقع موجود ہیں اور یہ کمیٹی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ضروری سہولیات فراہم کرے گی اور سرکاری اداروں میں افسر شاہی کو روکے گی۔ اسی دوران اقتصادی کمیشن کے ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ مولوی ذبیح اللہ، جو کہ بین وزارتی سرمایہ کاری کمیٹی کے بھی ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹی اقتصادی سیکریٹریٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں اور اس کا مقصد ایک پلیٹ فارم سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں تیزی اور شفافیت اور سرمایہ کاروں اور متعلقہ وزارتوں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کمیٹی کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام متعلقہ وزارتیں تحریری طور پر مذکورہ کمیٹی کے سیکریٹریٹ کے ساتھ 3 دن کے اندر اپنا موقف اور مشورے تحریری طور پر کمیٹی کے دارالانشاء میں جمع کرائیں، جس کے بعد تمام مشوروں پر غور کر کے ان کی روشنی میں ایک جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور منظوری کے لیے اکنامک کمیشن کو پیش کیا جائے گا۔ مساجد میں شراب پی کر ریاست کو للکارنے والا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے شہر استنبول کی مساجد میں کھلے عام شراب نوشی کرتے ہوئے ریاست کو للکارنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر گزشتہ کچھ دنوں سے متعدد تصاویر اور ویڈیوز گردش کر رہی تھیں۔ ایک شخص ترکیہ کے مختلف مساجد میں کھلے عام شراب نوشی کرتا اور پھر تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا تھا۔ مذکورہ شخص جو تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا ان میں ریاست کو بھی للکارتا، ساتھ ہی کہتا کہ استنبول میں 3200 مساجد ہیں، کوئی مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اس شخص نے دیگر شراب پینے والوں کو بھی کہا کہ وہ بھی مسجد میں شراب پئیں۔ ان تمام پوسٹ اور دھمکی آمیز پیغامات کے بعد ترکیہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ ملزم کی ایک پوسٹ پر کسی نے کمنٹس کرتے ہوئے بتایا کہ تصویر میں موجود یہ مسجد قانونی سلطان سلیمان مسجد ہے، جس کے بعد ترکیہ پولیس نے سوشل میڈیا کی مدد سے مجرم کو ٹریک کیا ہے۔ سعودی عرب کے نئے نقشے پر اسرائیل برہم۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے جاری کیے گئے نئے نقشے پر اسرائیل برہم ہو گیا۔ دوستی کے باوجود اسرائیل سعودی عرب کے نقشے سے غائب ہے۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں حالیہ دنوں مذاکرات ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں سعودی عرب اور اس کی سرحدوں کا سرکاری نقشہ شائع کیا گیا۔ مذاکرات کے باوجود نقشے میں اسرائیل کے پورے حصے کو اب بھی فلسطین قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی فار سروے اینڈ جیو اسپیشل انفارمیشن نے یہ نقشہ جاری کیا، جس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ اسے مملکت میں میڈیا کے ذریعے خصوصی طور پر استعمال کیا جائے۔ ادارے نے نقشے کو عام مقاصد کی اپلیکیشنز کے لیے قابل اعتماد قومی حوالہ کے طور پر بیان کیا ہے اور اس کا مقصد اسٹریٹجک منصوبہ بندی، خصوصیت کے مقام اور شناخت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے تازہ ترین نقشہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب نے امریکہ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی نارملائزیشن معاہدے کے لیے فلسطینی مسائل کا حل ضروری ہے۔